السلام علیکم ناظرین، انفو ود عرفان میں خوش آمدید۔ ناظرین، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان کا ایک مسلمان بادشاہ تھا جس کا نام سلطان مراد تھا۔ سلطان مراد نے ایک معمار کو بلایا۔ معمار غیر مسلم تھا۔ سلطان نے اس سے کہا، ایک مسجد بناؤ اور خیال کرنا کہ مسجد ایسی خوبصورت ہو کہ مجھے اچھی لگے اور میرا دل خوش ہو جائے۔ اب معمار نے مسجد بنائی اور اپنی طرف سے خوبصورت ترین مسجد بنائی، لیکن بادشاہ کو پسند نہ آئی۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا، اس معمار کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب بادشاہ وقت کا حکم ملا تو جلاد نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب وہ شخص انصاف لینے کے لیے قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا اور قاضی سے ایک ایسا سوال کیا کہ جس سے قاضی بھی چونک اٹھا، اور شاید آج ہمیں بھی کسی عدالت میں کیس دائر کرنے سے قبل یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے، کیونکہ آج ہماری عدالتوں میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو شاید پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ بہرحال اس معمار نے قاضی سے سوال کیا، اے قاضی صاحب بتائیں، آپ کلمہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں یا بادشاہ وقت کا؟ قاضی یہ سوال سن کر چونک اٹھا اور کہتا ہے، تو بتا تو صحیح، مسئلہ کیا ہے؟ اس معمار نے کہا، میں بعد میں بتاؤں گا کہ مقدمہ کیا ہے، تو پہلے بتا تو کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ قاضی نے کہا، الحمدللہ، میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول ہی میرے لیے کافی ہیں، تو مقدمہ بتا۔ تو اس معمار نے کہا، یہ دیکھ میرا ہاتھ بادشاہ وقت نے کاٹا ہے، اب تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مطابق سزا دے گا یا اسے بادشاہ سمجھ کر معاف کرے گا؟ ناظرین، اگر وہ قاضی ہمارے آج کا دور کا قاضی ہوتا تو شاید کہتا کہ اے معمار، تو کہاں بادشاہ وقت سے پنگا لے رہا ہے، یا الٹا اس پر ہی کوئی مقدمہ ڈال کر اسے اندر کر دیتا۔ لیکن وہ قاضی اسلامی ریاست کا قاضی تھا۔ اس نے حکم دیا کہ بادشاہ کو حاضر کرو، اور متحدہ ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ حاضر عدالت ہوا، کیونکہ قاضی عدالت کا حکم تھا۔ ناظرین غور کریں، ایک طرف بادشاہ ہندوستان اور دوسری طرف ایک مستری، دونوں عدالت میں پیش ہیں۔ یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت بات کہی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ قاضی نے گرجدار آواز میں پوچھا، اے بادشاہ، اس شخص کا ہاتھ کیوں کاٹا؟ جواب دے۔ بادشاہ نے سر جھکا لیا۔ ایک بات یاد رہے کہ بادشاہ کا عہدہ ہمارے صدر یا وزیر اعظم سے کہیں بڑھ کر تھا۔ بادشاہ مطلق العنان ہوتا تھا، لیکن اپنی غلطی پر سلطان مراد نے سر جھکا لیا۔ ناظرین، یہاں اگر ہمارے آج کے دور کا کوئی حکمران ہوتا تو شاید 100 بہانے تراشتا۔ قاضی نے حکم دیا کہ اسے لے جا کر اس کا بھی ہاتھ کاٹ دو۔ ہمارے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کئی سال مقدمات چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسان مر کھپ جاتا ہے لیکن اسے انصاف نہیں ملتا۔ لیکن ایک وہ بھی وقت تھا جب اسلامی ریاست میں بادشاہ وقت کے خلاف فیصلہ بھی عین موقع پر کر دیا جاتا تھا۔ قاضی کے حکم پر سلطان مراد آگے چلتا گیا اور گردن جھکا کر ہاتھ کاٹنے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ اس مستری نے کہا، اب تجھے کیا ہوا ہے؟ اب کیوں گردن جھکا دی ہے؟ سلطان مراد نے کہا، غلطی ہو گئی، میں بادشاہی میں تکبر میں آ گیا تھا، اور اب میں نے اپنی گردن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے آگے جھکا دی ہے۔ میں یہاں سزا لوں گا، لیکن روز قیامت تاجدار کائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اس مستری نے بادشاہ کو معاف کر دیا اور کہا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان قاضی اور بادشاہ کس قدر سچے ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مسلمان کے لیے اس کا ایمان سب سے قیمتی ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے قاضی عدالت اور بادشاہ سلطنت آج ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔